बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पे सवाल आपके जहन में वही होगा जो हमारे में है कि आप देखें जी, एक वक्त तो लगा कि तमाम जो शरीफ ख़ानदान हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो यानी कि ओपन एंड शट मामलात हैं, और इसहाक डार साहब के हवाले से भी वो तो खैर उनका ज़्यादा सस्पेक्ट था क्योंकि वो कह रहे थे तवातर से कि मैंने तमाम टैक्सेस पे किए, यहाँ वो कहते थे टैक्स पे नहीं हुए, और बहुत सी बातें हो रही थी उनके हवाले से। और फिर हम देख रहे हैं कि पिछले 8-9 महीने में मामलात ऐसे उनके लिए सबके लिए आसान हुआ है कि सलमान शहबाज जो आए हैं कोई 72 घंटे पहले पाकिस्तान लौटे हैं, 48-72 घंटे पहले, उनका तो ऐसा केस बताया जाता है कि बिल्कुल इट्स एन ओपन एंड शट कि जी नैब और एफआईए ने अक्टूबर 2021 में उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दिया। नैब ने उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर ली, ये कहा कि जी 2 अरब रुपए के शेयर्स हैं 16 कंपनीज में, वो सस्पेक्ट हैं, कहा कि इनके वालिद भी इन्वॉल्व हैं इसमें। फिर शुगर स्कैंडल का कहा गया कि जी जो नैब के पास एविडेंस है कि जी शुगर स्कैंडल में उन्होंने पैसे इतने कमाए, फिर वो पैसे बाहर उन्होंने भेजे, और ये भी कि 16 के करीब 16 अरब रुपए हैं, जिसमें कि जो 28 बेनामी अकाउंट्स में 28 बेनामी अकाउंट में पैसे हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। और 17,000 कहा गया कि ट्रांजैक्शंस हैं टीटी की जिसके थ्रू ये तमाम मामलात हुए। कहा कि जी 13 एम्प्लॉयज़ थे शरीफ ख़ानदान के जो कि इसमें उनके नाम पे बेनामी समझिएगा ये पैसे रखे गए, फिर बाहर भेजे गए। और मामलात ऐसे कि भाई ये बिल्कुल ही एक ओपन एंड शट केस है। 2019 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने लिखा यूके की गवर्नमेंट को जिनको वापस भेजें पाकिस्तान। 2019 में नैब कोर्ट ने नॉन बेलेबल ऑर्डर्स थे वो सलमान शरीफ के अरेस्ट के मनी लॉन्ड्रिंग में। 2022 जुलाई में स्पेशल कोर्ट ने जो भी हमने जिक्र किया कि इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया। फिर अच्छा, इसमें ज़ाहिर है इनके जो इमरान खान साहब के अकाउंटेबिलिटी जार थे वो सबसे आगे इस केस को बढ़ा रहे थे, और इमरान खान साहब खुद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, वो कहते थे जी ये बिल्कुल आप समझें कि ओपन एंड शट केस है, और शहजाद अकबर का इसको तुर्र इम्तियाज समझा जा रहा था। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि 48 घंटे 72 घंटे पहले एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाया जाता है, और उनके सलमान शहबाज के जो हैं लॉयर वो कहते हैं जी कि इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाए, इनको अरेस्ट ना किया जाए इनके वापस आने पर। और ये फिर वापस आते हैं, और अब इनको 10-12 दिनों की कोई रिलीफ मिली है, ही हैज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो ये, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का जो केस था जिसमें कहा गया था जीता एविडेंस है और ये सब मामलात हैं उनके ख़िलाफ़, तो इनको भी यानी कि नैब जो है वो इनको भी कन्विक्टेड ही समझें। और वो ये मतलब एक ये बात थी कि इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि ये अब इस लिस्ट से उतरें ऑफ पीपल हु आर सपोज टू बी करप्ट तो क्या कन्विक्टेड। फिर क्या हम देखते हैं? फिर हम देखते हैं कि जब ये लौटते हैं वापस तो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट जो हैं तारर साहब, वो अपने करते हैं, ट्वीट करते हैं अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दिखाते हैं कि सलमान शहबाज आते हैं, फूल पत्तियाँ उन पर निछावर होती हैं, वो पहुँचते हैं अपने वालिद को मिलते हैं पीएम हाउस में। तो ये जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी अपने केस में जो उनके ख़िलाफ़ था केस नैब का, उसमें उनको भी छूट मिल गई, उनको भी बरी कर दिया गया।
शहबाज शरीफ साहब ने जाके बताया कि जी जब मैं सीएम था, जब मेरे पे जिस वक्त पे ये कहा जा रहा है कि मैंने इतना पैसा खाया, मैंने ये डिसीजंस ली और उन डिसीजन से पॉलिसी डिसीजन जिस पे टैक्सेस लगे मेरे ख़ानदान ने, मिलियंस ऑफ रुपीस द फैमिली लॉस्ट। तो सबकी बातें सुन लें, आप सबके मामला देख लें, उठाएं और पिछला रिकॉर्ड देखें जो क्या हुआ है पिछले 3-4 बरस में। तो क्या लगता है जो अब हुआ है, जो ये आए हैं वापस और अब ये यकीनी तौर पे ये भी बरी हो जाएंगे, इसमें देयर इज़ नो डाउट। शहबाज शरीफ साहब भी बरी हो गए, उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया, कुछ उन्होंने किया, कुछ उनके लॉयर्स ने किया, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से जो पहले और एफआईए की तरफ से जो उनके ख़िलाफ़ एक प्रोसिक्यूशन ने जो अपना केस किया, उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा जी काफ़ी नहीं है, एविडेंस काफ़ी नहीं है, ये गलत मतलब चीज़ें हैं। जो जज थे, प्रिजाइडिंग जज, उन्होंने भी, और सलमान जो है शहबाज, उनके भी हवाले से वो कह थे, जज सडनी सेड आपके तो जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोसिक्यूशन को कहते हैं वो तो गलत हैं, देखें इसमें तो बड़ी कन्फ्यूजन है, आप एड्रेस को का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बंदा है नहीं है। तो उन्होंने तो जो था एफआईए के नुमाइंदे प्रोसिक्यूशन में से उन्होंने कहा जी वो गलत लिखा गया, ये वो सारा मामला। तो अब बात ये है कि यहाँ हो क्या रहा है इस मुल्क में, इंसाफ तो हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जहाँ ये पॉलिटिकल केसेस हैं वहाँ क्या है, हम आपको इससे पहले बताएं कि वहाँ क्या है। ज़रा चलते हैं टिरियन जो है इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे बेटी, उस वाले केस पे चलते हैं। अभी देखा आपने पिछले हफ्ते क्या हुआ? पिछले हफ्ते ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये आप आए जी जवाब दायर कराएं इसका। ये जो कोई एक शख्स आया वो कह रहे हैं इनकी जो बेटी है वो मुबैना तौर पे वो इसको ओन नहीं करते, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो बड़ा डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश करता है कि वो इमरान खान साहब ने गलत बयानी की है कि उनकी बेटी नहीं है मुबैना तौर पे। तो आप कोर्ट जी इनको करे ना अहल अंडर सादिक और अमीन वाला जो क्लॉज है, क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरह ये इनकी हर जो प्राइवेट चीज़ है वो पब्लिक है। तो कोर्ट ने क्या कहा, जज साहब ने फरमाया अच्छा जी आए आके जवाब दें, कुछ उनको दिन दिया कि आके जवाब दें इमरान खान साहब पे। इससे पहले क्या हुआ था इस केस में, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब 2019 में भी एक केस उठा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि इट्स अ प्राइवेट मैटर। 2019-18 में भी केस उठा, कहा गया कि जी रिजेक्टेड। अभी नवंबर 2021 में अतर मिन्ला साहब के सामने जब ये केस आया, उन्होंने कहा जो हम अनइलेक्टेड हैं, हम एक इलेक्टेड बंदे को निकाल दें बाहर किसी गलत सोच के तहत या कोई गलत लॉ को इंटरप्रेट करते हुए, ये बात ठीक नहीं है। एक इलेक्टेड जो बंदा है उसको पार्लियामेंट के अंदर ही होने चाहिए मामलात तय, तो आप अंदर की कोई अकाउंटेबिलिटी बनाए पार्लियामेंट में कि हम ना निकालें। और उन्होंने ये भी कहा कि जब एक इलेक्टेड शख्स को गलत निकाला जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान, बहुत खमियाजा भुगतना पड़ता है सबको, ये उन्होंने कहा। तो टिरियन के केस में भी हम आपको बता रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि पहले एक फ़ैसला आया तवातर के साथ आता रहा, अब इमरान खान साहब जब पसंद नहीं है लोगों को जो कि ताकतवर हैं, तो फिर ये अब जो जज हैं उन्होंने उनको बुला लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं। तो पहले क्या था अब क्या था, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर नवाज़ शरीफ साहब का को हम फिर से कहेंगे। बिफ़ोर एंड आफ्टर नवाज़ शरीफ साहब को एक पूरा केस जो बना, जो पनामा का था, उसको पहले कहा कि इसको निकाल के फेंके जी कुछ नहीं है, फिर उसको उनको ले लिया गया उस केस को पनामा के, और हम वहाँ मौजूद थे। जो जिस तरीके से उस वक्त चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे थे, खुदा जानता है कि लग रहा था कि जैसे वो चे गवेरा के भी से भी कोई बढ़ के
گریلا ریولیوشنری لیڈر. انہوں نے کہا یہ ادارے کیا ہیں, کیسے ہیں, بے ایمانی ہیں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ہم ٹھیک کریں گے اور آپ دیکھیں گے. اور یہ مطلب کہ وہ سننے سے تعلق رکھتا تھا کہ جیسے کوئی ایک دم سے کوئی ریولیوشنری پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کیا نہیں ہوا عمران یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جب وہ مرہون منت نہیں تھے, جب ان کے منظور نظر نہیں تھے جنرل باجوہ کے, اور جنرل باجوہ کہہ چکے تھے ایک پریسر میں الیکشن سے پہلے ہم سب کو بلا کے کہ جی آپ لوگ اب آپ ججز کے پیچھے کھڑے ہوں, اب آپ کورٹس کے پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب تو گئے تو شہباز شریف صاحب بھی بڑے گڑبڑ ہیں, ان کے خلاف بھی بہت ہے کیسز, اور وہ بھی اس چنگل سے نہیں نکلیں گے. الفاظ جو بھی استعمال کیے وہ مانے ان کے یہ تھے. تو پھر وہ پوری کہانی بنی. اور ٹھیک ہے بھائی یہ کہ جی کرپشن ہے, پیسہ کہاں سے اتنا بنا ہے, ہم بھی کہیں گے, 100 دفعہ پوچھیں گے کہ اتنا پیسہ بن کیسے جاتا ہے. کوئی دیر ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبلٹی. اب جو گزر گیا اس پہ نہیں ہم بات کر رہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملات بڑے سیریس ہیں کہ کہاں سے آپ کی اتنی فیکٹری سے اتنی بن جاتی ہیں, اتنے پیسے سے اتنے بن جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں, پھر ایک دم سے جو ٹیکس ہوتا ہے وہ تیسرے سال میں اتنا بڑھ جاتا ہے, کہاں سے آتے ہیں پیسے. تو یہ معاملات تو بڑے سیریس معاملات ہیں, یہ بے انتہا سیریس معاملات ہیں کہ اتنا کھوکھلا آپ کا سسٹم. اور اچھا نواز شریف صاحب کے پھر دیکھ لیں پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا. وہ شاید خاقان عباسی ہو, سعد رفیق ہوں, احسن اقبال ہوں, اینڈ سو آن سو فورتھ, کس کا نام لیں, ان کو پکڑ کے ان کو تو یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا تھا. اٹ از اے شیئر شیم جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تھا, کال کوٹری میں انہیں بند کیا تھا. اور بڑی خوشی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جی بہت وی آر ہیڈنگ ٹورڈز جسٹس اور کلین گورنمنٹ. تو جج کورٹ میں وہی جسٹس کھوسا صاحب جو پہلے پیناما میں ان کی ججمنٹ تھی, انہوں نے پھر جب شاید سعد رفیق صاحب یا کسی کے کیس میں جب ججمنٹ لکھی, اور یہ سب لوگوں کا جن کا ہم نے نام لیا, کورٹس نے اس وقت وین اٹ واز عمران خان کا اس وقت کورٹس نے ان کو بری کیا اور کہا جو نیب کے چارجز ہیں غلط ہیں. شہباز شریف صاحب بھی بڑے مہینوں جیل میں گئے, یہ بھی سب کے سب گئے. شاہد خاقان عباسی کا کیا حشر کیا انہوں نے, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا, یہ جو نارکوٹکس والے تھے انہوں نے کیا کیا. تو اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ واز پارٹ آف دیٹ گیم. ایک طریقے سے جنرل مشرف والی جو گیم تھی کہ آپ لیں لوگوں کو پکڑیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام, ان کو جو سیاسی لوگ تھے ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں, ان کو اندر بند کریں. کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ اس وقت نہیں کیا. لیکن یہ نہیں معاملہ کہ کیا کیا تو پھر لوگوں کی پوچھ گچھ نہیں ہو. سوال یہ ہے کہ کیا کر کے آپ نے ملک کو لے کے کہاں آئے ہیں, کدھر لے کے آئے ہیں. یعنی کہ اب دیکھ لیں عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا, ملک ریاض صاحب کا کیا ہے معاملہ. ملک ریاض صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ان کے خلاف جو پیسے انہوں نے انلیگل پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈز, نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے واپس بھیجے پاکستان کو کہ جی یہ پیسے ان کے انلیگلی گاٹن منی, یہ اٹ گوز بیک ٹو پاکستان اور پاکستان کی نیشنل کٹی میں آنے چاہیے تھے. لیکن کیا ہوا 3 دسمبر کو تین دسمبر کو ایک بند لفافہ کابینہ کی میٹنگ میں آتا ہے, اور اس کو وہ اس لفافے کے جو پورا یہ جو انتظام ہے یہ کون کرتا ہے, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی اظہار سلیم شہزاد صاحب. اور وہ بند لفافہ آتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کابینہ کو اس میں اپروو کریں جی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, نیشنل سیکورٹی, اس کو پوچھنا نہیں, اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی. کابینہ ڈاکٹر شین مزاری اور 1-2 لوگوں نے سوال اٹھائے,
نے کہا جی رہنے دیں. اچھا جی رہنے دیں عمران خان صاحب نے کہا, اور رہنے دے ہو گیا, اور وہ پیسہ چلا گیا ملک ریاض صاحب نے جو بحریہ کی سیٹلمنٹس تھیں کوئی سپریم کورٹ میں, جہاں انہوں نے دینا تھا کوئی 460 ارب روپے سپریم کورٹ کو, اس کے اگینسٹ یہ پیسے سیٹل ہوئے. اور پھر اس کے بعد القادر جو یونیورسٹی ہے, القادر ٹرسٹ جو عمران خان صاحب چلا رہے ہیں, اس کو جا کے کسی وقت ہم دیکھیں گے ضرور. تو اس کے لیے 458 کنالز 460 کے قریب کنال انہوں نے دیے ان کو, ملک ریاض نے عمران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو, جو انہوں نے ٹرسٹ بنایا اور کہا وہاں ایک یونیورسٹی چل رہی ہے. تو وہ چلیں دیے پیسے یونیورسٹی کے لیے دیے, وہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن ڈائریکٹلی اس کے بعد, اس سے پہلے یہ جو پیسے تھے کس نے یہ الاؤ کیا, کس قانون کے تحت, کس وجہ کی بنا پر کہ پیسہ نیشنل سیکورٹی کی بجائے چلا گیا ان کے پاس, سپریم کورٹ کے پاس, ان کی سیٹلمنٹ کے لیے ملک ریاض صاحب کی. تو جو پیسہ ان سے واپس لیا NCA نے اور کہا جی یہ غلط ill gotten منی ہے اور حکومت پاکستان یہ لے لیں آپ اپنا پیسہ. عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں پیسہ واپس لے کے آؤں گا, تو یہ واپس لاؤں گا جو ill gotten, تو جو واپس آیا تھا ill gotten منی اکارڈنگ ٹو نیشنل کرائم ایجنسی UK, تو وہ آپ نے تو واپس اس شخص کو دے دیا جو کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی کہہ رہے ہیں ill gotten. تو کس طرح کے آپ کہتے پیسے واپس آئیں گے؟ ہم تو کہتے لاتے واپس پیسے آپ, باقی جو لوگ لے کے گئے ہیں پیسے جو آپ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ, تو وہ بھی پیسے واپس نہیں آئے. بات یہ ہے کہ یہ تو کلیئر ہے کہ شریف خاندان کی باہر UK میں لندن میں پراپرٹی ہے اور اس کا منی ٹریل نہیں ملا, یہ نہیں, یہ سب اس پہ سوال اٹھے ہیں کہ جی کہاں سے آیا پیسہ یہ وہ. لیکن جو بائی لا یہ ملک اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر یہ بتائیں یہ جو معاملات ہیں کیا بنتا ہے اس کا. شریف خاندان اس وقت سب کہہ رہے ہیں کورٹ میں کہ جی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. ڈار صاحب آئی ہیں اپنی 50 لے کے چلے گئے ہیں کورٹ میں, نے کہا جی یہ میرے ٹیکس ریکارڈ ہے, مجھے غلط میرے پہ الزام لگا تھا. تو یہ, اور اب چھوڑ دیں آپ کس سائڈ پہ, آپ عمران خان صاحب کی سائڈ پہ, آپ ان کی سائڈ پہ, آپ نواز شریف صاحب کی سائڈ پہ. سوال تو یہ ہے کہ یہ اس ملک میں جہاں ادارے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اور انصاف کے, دے آر اے جوک جب پولیٹیکل کیسز کی بات ہے, اٹس اے جوک. یہ جیسے پاور پلے ہے اس ملک میں, طاقت کا کھیل ہے. جو طاقت ہے وہ بادشاہ ہے, وہ شہنشاہ ہے, اور جو وہ کہے گا تو وہ ہوگا. آج پکڑو نواز شریف کو, آج اس کی گت بناؤ, کل پکڑو عمران خان کو, اس کی گت بناؤ, پرسوں پکڑو اس کو, اس کی گت بناؤ. تو یہ کون اس ملک کے اداروں کو سیریسلی لے؟ اور یہ بالکل بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے. شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ کے علاوہ کے حوالے سے جو ان کے کیسز چلے شہباز شریف صاحب کے خلاف, ان کا بنا کیا آخر میں؟ شہباز شریف صاحب بھی بری ہو گئے. تو اس کو کدھر ختم کریں گے؟ اس کا کرنا کیا ہے؟ کوئی تو پوچھے کہ کہیں دیکھیں نا, جب کوئی جو منظور نظر ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر پچھلے والے کی گت بنتی ہے, تو اس سے اگلے والے کی گت بنتی ہے. تو یہ اسی طرح چلے گا. کوئی تو پوچھے کہ جی جب آپ نے ABCD جو کیسز کیے تھے آپ نے کیوں کیے تھے, کس کے کہنے پہ کیے تھے؟ اگر آج آپ کو بلیک وائٹ نظر آ رہے ہیں اور جو کل وائٹ تھا وہ بلیک نظر آ رہا ہے, تو کیا, تو اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں جو اس وقت منظور نظر ان کے ہوتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں. تو یا تو یہ حکومت طے کرے, یہ جو اس وقت حکومت ہے, کہ جی بات کو آگے لے کے چلنا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کے جو میکنزمز ہیں ان کو بڑا تگڑا بنانا ہے, جو ان کو تگڑا بنانا ہے, پروفیشنل بنانے. لگائیں ایسے لوگ جو طارق کھوسہ جیسے لوگ, شعیب سیٹل جیسے لوگ, اور نئے لے کے آئیں لوگ, اور بائی لا ان کو اداروں کو اٹانومس بنائیں اور ان کو ٹائم دیں کہ 5 سال کی میعاد ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں. ادروائز تو یہ تو دس از اے جوک. یہ تو بالکل اس کے لیے, یہ تو
آپ کو تو صحیح بات ہے، یہ تو یعنی کہ انسان یو فیل سک یور سیلف. یہ عجیب ایک تماشا. اب کورٹ میں جو شہباز شریف صاحب اور جو ان کے بیٹوں کے وہ کیسز ہیں وہ سب کلیئر ہو رہے ہیں، بٹ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے پہلے زیادتی کی تھی، پہلے ظلم کیا تھا آپ نے ہمارے سے. اور وہ جو ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ تو غلط ہو گیا تھا، وہ ادھر غلط تھا، اچھا جی اب ہم وی آر ناٹ پریسنگ دا کیس، وہ غلط ہو گیا تھا. تو کمال ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو آپ نے اس ملک کو تماشا بنائے رکھا. وہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی کمال تھی، لیکن اب آپ بتائیں شہباز شریف صاحب اور جو حکومت وقت ہے، آپ بتائیں کہ آپ کیا بنانے جا رہے ہیں. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ ایکسپلینیشن کوئی دے اور بتائے کہ پلان کیا ہے، کس طریقے سے. یا آج پھر ہم دیکھ رہے تھے کامران خان صاحب کے شو میں مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی بڑا ایک اسکینڈل آ گیا ہے کراچی میں، کوئی کنسٹرکشن کا پتہ نہیں روڈ کنسٹرکشن کا، کہ بھائی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں. ناؤ از دا ٹائم کہ آپ جواب دیں شہباز شریف صاحب کہ وہ کیا کیس ہے. کوئی تو جواب دے حکومت سے کہ کامران خان صاحب کی جو سٹوری انہوں نے کی اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے. کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا پھر واپس پالیٹکس میں ایکٹیو ہوگی، ابھی بھی شاید ہے ہی، پرویز الہی سب تو کہہ چکے ہیں، تو پھر آپ اس وقت کہیں گے کہ جی اچھا شہباز شریف صاحب اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب ہمیں کوئی اور پسند آیا تو اب شہباز شریف صاحب کے کیسز نکالیں جی جو پچھلے کیسز تھے. اب ہے بات کرنے کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کلیئر کرنے کی، اور ہم جیسے جو ہیں جرنلسٹ وہ کہیں جی اچھا یہ سٹوری ہے اس کا بتائیں کیا ہے. تو یہ بڑا دس از ویری سیریس. یہ اتنا مذاق اتنے عرصے کا ملک کا بنا ہوا ہے، اتنے عرصے کا ملک کا بنا ہے. پالیسیز کا حال دیکھیں، چیتھڑوں میں پالیسیز. وہ جن کو طالبان کو ہم نے سر پہ بٹھایا تھا اور اپنا ہمارے منظور نظر تھے، آج وہ کہاں سے گولے برسا رہے ہیں؟ چمن سے اپنے دوستوں پہ یعنی پاکستان پہ گولے برسائیں. تو یہ اب بس بہت ہو گئی ہے. پالیسی میکنگ کریں، ٹھیک کریں، ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام معاملات ہیں اس کو سب کلیئر کریں. اور جو سلمان شہباز آئیں وہ یعنی کوئی ہمت کر کے، ہم تو کہیں گے کہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں وہ اٹھیں، بولیں، بتائیں ہمیں یہ جو لائرز ہیں وہ کیا کہیں گے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور پلے ہے، کبھی اس کو جو منظور نظر اس کو آپ اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں، دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج اپنے پچھلے والے کو ختم کرنے کی کوشش ہے اور جو اگلے والے ہیں وہ سر پہ بٹھا رہے ہیں. ویئر دا ہیل از لا؟ جسٹس کا ان چیزوں پر بہت ضروری ہے کہ آپ ہم سب بات کرتے رہیں، اور جو لیگل فریٹرنٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اٹھیں اور بولیں کہ انف از انف. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.